انسان کو زندگی گزارتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ اسے کسی وقوع کے متعلق ایف آئی آر درج کروانی پڑے یا وہ کسی ایف آئی آر میں بے گناہ ملوث کر لیا جائے۔ تو آج ہم مفاد عامہ میں یہ جو ویڈیو کلپ بنا رہے ہیں یہ اسی مسئلے کے متعلق ہے کہ ایف آئی آر کرواتے ہوئے یا ایف آئی آر پڑھتے ہوئے اس کو انالائز کرتے ہوئے ایک عام انسان کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایف آئی آر جو مخفف ہے یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مخفف ہے۔ تھانہ میں ایک رجسٹر نمبر 1 ہوتا ہے اور اسی کے پرتوں کو ایف آئی آر کہا جاتا ہے۔ رجسٹر نمبر 2 ڈیلی ڈائری یا روز نامچہ ہے۔ رجسٹر نمبر 1 کے 200 پرت سیریل وائز ہوتے ہیں۔ ہر پرت کی 4 کاپیاں ہوتی ہیں۔ یہ شمسی سال کے شروع میں شروع ہوتا ہے، یعنی ایف آئی آر جب کاٹی جاتی ہے مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو اس کے 4 پرت بنتے ہیں۔ ایک تھانہ کے رجسٹر میں رہتا ہے، ایک اس متعلقہ انسان کو دیا جاتا ہے جو کمپلیننٹ ہے، جو مستغیث ہے یا عرف عام میں جس کو مدعی کہا جاتا ہے، ایک علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں چلا جاتا ہے، اور چوتھا پرت متعلقہ ڈی ایس پی کے آفس میں چلا جاتا ہے۔ یہ پرت جو رجسٹر میں رہے گا اس کی بیک سائڈ پہ اس مقدمہ میں ہونے والی تمام ضمنیات کے نمبر درج کیے جاتے ہیں، اور جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو اس کے اوپر نتیجہ لکھ کر اس کو تھانے کے ریکارڈ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر سی آر پی سی کے سیکشن 155 کے تحت قابل دست اندازی جرائم میں یہ درج کی جاتی ہے۔ ایف آئی آر کے اوپر دستخط فریادی کے نہیں ہوتے، البتہ جو آدمی رپورٹ لکھوانے جائے یہ مقامی پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی بتائی ہوئی بات کو یا بیان کیے گئے وقوع کو وہ تحریر کریں ان رائٹنگ، اسے پڑھ کر سنائیں اور اس پر اس کے دستخط لیں اور اسے روزنامچہ میں درج کریں۔ اس کو فرد بیان کہا جاتا ہے۔ ایف آئی آر سے زیادہ اہمیت فرد بیان کی ہے، اس نے ہی کل کو ایویڈنس میں ایگزبٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو پھر ڈیوٹی آفیسر ایف آئی آر درج کرتا ہے۔ ایف آئی آر کسی وقوع کے متعلق فوجداری نظام کے تحت جو داد رسی کا نظام ہے اس کو تحرک دینے کا نام ہے۔ یہ کوئی مقدس صحیفہ نہیں ہوتا، لیکن وقوع کے متعلق یہ فرسٹ امپریشن ہوتا ہے۔ ایف آئی آر میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے تو قانون کا منشا یہ ہے کہ ایف آئی آر فوری طور پہ پرامپٹلی ایف آئی آر درج کی جائے۔ جتنی ڈیلے ہوگی وہ ملزمان کو فائدہ دیتی ہے اور کمپلیننٹ پارٹی کو نقصان اس کا ہوتا ہے۔ اب ڈیلے میں کیا چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ جائے وقوع
اور تھانہ کے درمیان درمیانی فاصلہ کتنا ہے، یعنی ایک کمپلیننٹ وقوع کے بعد کتنا وقت صرف ہوتا ہے اس کو تھانے میں اپروچ کرتے ہوئے۔ لیکن بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایف آئی آر جن کو ڈیلے کے زمرے میں معقول توضیع کہا جا سکتا ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی بے عزتی یا معاشرے میں شرمساری کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ پبلک نہ ہو۔ بسا اوقات کسی وقوع میں زخم اس طرح ہوتے ہیں کہ اس وقت انسان کی ترجیح مقدمہ درج کروانا نہیں بلکہ زخموں کا علاج فرسٹ ترجیح ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پہ فرسٹ ایڈ کے لیے وہ علاج معالجے کے لیے یہ بھی ایف آئی آر، لیکن اس کی شکل میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ تھانہ جائے، وہاں وہ نقشہ مضروبی بناتے ہیں اور ایک ڈاکٹ تیار کر کے اسے دیتے ہیں، اور پھر پولیس اپنی نگرانی میں اس کا میڈیکل کرواتی ہے، اور وہ جو ایم ایل آر ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ، اس نے آپ کے کیس کی مضبوطی اور کمزوری میں بہت زیادہ رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال تاخیر جو ہے اس کی پلازیبل ایکسپلینیشن، یعنی ایف آئی آر میں ایسی لازماً اگر تاخیر ہے تو ایسی لازماً آپ نے توضیع بیان کرنی ہے کہ جس سے آپ کا کیس نقصان میں نہ جائے۔ وہ توضیع کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ملزمان کا خوف ہو سکتا ہے، پریا پنچایت میں دونوں پارٹیوں کا آؤٹ سائڈ لیگل سسٹم ایک سیٹلمنٹ کی کوشش ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو اسے آپ نے یہ لازماً ایف آئی آر میں درج کروانا ہے۔ ایف آئی آر سے قبل ہمارے مروجہ قانون میں ایف آئی آر سے قبل تفتیش منع ہے اور اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ ایف آئی آر درج کرنے سے قبل انویسٹیگیٹ نہ کرے، بلکہ ایک فریادی کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کا جو ورشن ہے ایف آئی آر کی شکل میں درج کیا جائے۔ آپ نے ایف آئی آر کے اندراج میں ٹائم کی طرف دھیان رکھنا ہے کہ جو وقوع کا وقت ہے اور رپورٹ کا وقت ہے اس کو حقیقت کے مطابق بیان کرنا ہے۔ فوجداری قوانین میں مستغیث کے علاوہ 2 گواہان جو موقع پر موجود ہوں، ان 2 گواہان کے مکمل نام، ان کی شناخت یہ لکھنا ضروری ہے۔ ملزمان کے نام، ان کی ولدیتیں اور وہ لکھنا ضروری ہیں۔ اب ایک ملزم نے جو رول پلے کیا، وقوع میں جو رول پلے کیا، اگر 2-3 ملزمان ہیں تو آپ نے ہر ایک ملزم کو اس کا رول منسوب کرنا ہے۔ اگر اس نے کوئی ضرب لگائی ہے تو اس ضرب کو اسپیسیفکلی اس کے ساتھ منسوب کرنا ہے، وگرنہ یہ چیز یعنی گواہان کا نہ ہونا، ٹائم میں فرق آ جانا، ضربات کو منسوب نہ کرنا اور خصوصی جو رول ہے کسی کا اس کو منسوب نہ کرنا، یہ آگے چل کے آپ کو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ ایف آئی آر اگرچہ اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس نہیں ہے لیکن یہ کاربوریٹو ایویڈنس ضرور ہے۔ ایف آئی آر کو ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مقدس صحیفہ نہیں، لیکن تمام مقدمے نے اسی پہ بیس کرنا ہوتا ہے۔ اور ایف آئی آر اگر مثلا ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ مقامی پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو متبادل ریلیف کی کیا شکلیں ہیں؟ ایف آئی آر کے متبادل آپ آج کل جسٹس آف پیس کے طور پہ یہ جو سیشن جج کام کرتے ہیں، آپ ان کی عدالت کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ جسٹس آف پیس کے طور پہ جج صاحبان یعنی جسٹس آف پیس یہ ایک سینئر ایس ایچ او کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو اپروچ کر کے ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ وہ پولیس سے رپورٹ مانگیں گے اور پھر صورتحال کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ آپ 156 کے تحت علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں اپروچ کر سکتے ہیں
جو مجسٹریٹ اس تھانے کے متعلقہ معاملات کو ڈیل کر رہا ہے آپ اس کی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ CRPC کی دفعہ 200 کے تحت ڈائریکٹ کمپلینٹ یعنی استغاثہ درج کروا سکتے ہیں، اور اس شکل میں بھی وہ استغاثہ آپ کا اگر ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو وہ FIR کے متبادل ہی ہوتا ہے، وہ بھی ایک انیشیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ FIR ختم کس طرح کی جا سکتی ہے؟ FIR یا تو ملزمان کو SHO اپنی بے گناہی کی رپورٹ پہ علاقہ مجسٹریٹ اس کو ڈسچارج کر سکتا ہے، اور یا پھر آپ کویشمنٹ کی شکل میں اگر آپ بے گناہ ہیں اور بے بنیاد مقدمہ آپ کے اوپر قائم کیا گیا ہے اور بادی النظر میں یہ نظر آتا ہے اور آپ کے پاس مضبوط آرگومنٹس ہیں، تو پھر آپ وہاں کی ہائی کورٹ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس ہائی کورٹ سے کویشمنٹ ریٹ کی شکل میں FIR ختم کروا سکتے ہیں۔ یہ FIR کے متعلق ایک سطحی سی اور بنیادی باتیں تھیں۔ یہ مفاد عامہ کے لیے، عام پبلک کے لیے یہ ویڈیو کلپ ہم نے تیار کیا۔ والسلام۔